اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو دکھاؤں گا برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں جو یونیورسٹی ہے، مانچسٹر یونیورسٹی، وہ اور اس کے قریب ہی بہت بڑا میوزیم ہے، وہ بتاؤں گا، اور اس کے قریب سراؤنڈنگ جو آس پاس گرد و نواح ایریا ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ تو یہ جو سامنے تصویر ابھی گزری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مانچسٹر یونیورسٹی ہے۔ یہ سامنے جو میوزیم آپ نے دیکھا ہے، یہ میوزیم ہے، بڑا میوزیم ہے۔ یہ انشاءاللہ میں آپ کو ایک علیحدہ ویڈیو میں جو ہے میوزیم جو ہے اندر سے بھی بتاؤں گا، یونیورسٹی بھی میں آپ کو اندر سے دکھاؤں گا۔ یہ دیکھیں، جو لڑکا ہے یہ سکیٹنگ کر رہا ہے، یہ کافی ادھر رواج ہے، بہت زیادہ ایکسرسائز لوگ اس طرح کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں۔ تو میں اپنے اصلی موضوع کی طرف آتا ہوں۔ مانچسٹر یونیورسٹی جو ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میرا جو ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ ٹورزم چینل ہے، وہ اس پر میں کافی جو ویڈیو ہے وہ برطانیہ کی یونیورسٹی کی بھی، اور دوسری جو پیکادلی سینٹر ہے مانچسٹر کا، اس کے بارے میں بھی جو ہے دکھا چکا ہوں، بتا چکا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے ویڈیو جو ہے یوٹیوب پر بھی، ٹک ٹاک پر بھی، اور دوسری جو فیس بک کا میرا پیج ہے اس پر میں نے اس سے پچھلا جو علاقہ ہے جو ومزلو روڈ ہے، اس کو ایشین بازار بھی کہتے ہیں، وہ بھی میں نے بتایا ہے، آپ کو دکھایا۔ وہ علیحدہ آپ یوٹیوب پر ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ ٹورزم جو چینل ہے میرا، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ پلیز اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ تازہ آپ کو معلومات جو ہے ملتی رہے۔ جو یونیورسٹی کے بارے میں، ورک پرمٹ کے بارے میں میں نے اس ویڈیو میں علیحدہ ایک جو ہے میں نے بتایا ہے کہ کون سا ویزے جو ہے آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزے پر آنا چاہتے ہیں تو وہ بہتر ہے، یا ورک پرمٹ بہتر ہے۔ تو میں اس بارے میں تفصیل سے بتایا ہوں۔ جو اس سے آگے کا علاقہ ہے پیکادلی سینٹر کا، وہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ رائل میوزک کالج جو ہے مانچسٹر یونیورسٹی کا ہی حصہ ہے، تو وہ بلڈنگ ہے۔ تو مانچسٹر یونیورسٹی جو ہے یہ 1824 میں قائم ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کالج تھا لیڈس، اور دوسرے جو 7 علاقے ہیں ان کے جو بھی کالج ہیں وہ بھی اب یونیورسٹی بولٹن جو ہے بن چکی ہے، وہ بھی پہلے کالج تھے۔ ان کا علاق جو ہے مانچسٹر یونیورسٹی سے ہوا، اور 1824 میں مانچسٹر یونیورسٹی قائم ہوئی۔ تو یہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے۔ آکسفورڈ روڈ جو ہے اس پیکادلی سینٹر کی طرف جاتی ہے، اور ڈسبری اور ایئرپورٹ سے بھی ملاتی ہے۔ تو ومزلو روڈ جو ہے وہ بھی ہے، جو ایشین بازار جسے کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، اس کا اصل نام مانچسٹر میٹروپولیٹن یونیورسٹی ہے۔ تو دنیا کی جو 100 ٹاپ یونیورسٹیاں ہیں ان میں مانچسٹر یونیورسٹی شامل ہے، اور یو کے کی جو 10 ٹاپ یونیورسٹیاں ہیں ان میں بھی یہ مانچسٹر یونیورسٹی جو ہے یہ شامل ہے۔ اس میں 12 انڈر گریجویٹ اور 587 پوسٹ گریجویٹ کورسز کرائے جاتے ہیں۔ بہت ہی بڑی ہے، اس کے بہت ہی جو ہے شعبہ جات ہیں۔ لا کالج کا علیحدہ شعبہ ہے، اس کے بعد جو ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا علیحدہ شعبہ ہے، میوزک جو کالج ہے اس کا علیحدہ شعبہ ہے۔ یہاں پر جو ہے مقامی اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ بھی آتے ہیں، اور ان کی بھی کافی تعداد ہوتی ہے۔ لینگویج کورس بھی کرائے جاتے ہیں۔ آپ لا کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، بزنس میں، رائل ناردرن کالج آف میوزک جس کا میں نے بتایا ہے، بزنس مینجمنٹ ہے، انجینئرنگ ہے، میوزک کلاسز کی بھی ہوتی ہیں، آرٹ کلاسز ہیں، میڈیکل سائنس ہے۔ اگر میں شعبوں کا بتاؤں گا تو مجھے ایک جو ویڈیو ہے وہ اسی مطلب شعبہ جات کے لیے درکار ہے۔ تو یونیورسٹی کی میں جو ہے علیحدہ انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا،
تو فیس جو ہے یہاں پر اس یونیورسٹی کی وہ تقریباً یہ دیکھیں، یہ جو سامنے یہ لا کالج کی بلڈنگ ہے، اسی کے کیمپس ہیں، لیکن جو لا کالج کی بلڈنگ ہے، لیکن اس کا کیمپ مطلب اتحاد جو دیکھ بھال ہے سارا وہ میٹروپولیٹن مانچسٹر یونیورسٹی ہی کرتی ہے۔ تو اس فیس کے بارے میں بتا رہا تھا، تو سال کی تقریباً جو ہے 18,000 سے لے کر 20,000 تک تقریباً پر ایئر ہے۔ باقی اخراجات جو رہائش اور فوڈ کے ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ 40,000 اسٹوڈنٹ ہر سال ایڈمیشن لیتے ہیں، جن میں مقامی اور جو ہے انٹرنیشنل بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر تصویر آئے گی جو بڑی لائبریری بھی ہے، جس میں ہر قسم کی زبان اور ہر قسم کے شعبے کی کتابیں ہیں۔ جو پہلے تصویر گزری ہے وہ آپ دیکھ رہے تھے، وہ اسٹوڈنٹ یونین کی جو بلڈنگ ہے وہ بھی ہے۔ اسٹوڈنٹ یونین کے باقاعدہ یہاں پر پرامن الیکشن ہوتے ہیں، اور ہر سال تقریباً ہوتے ہیں۔ جو آدمی آزادی سے الیکشن لڑنا چاہے وہ لڑ سکتا ہے، جس کی اکثریت ہوگی اس کو جو ہے وہ کامیاب شعبے پر کام کرے گا۔ رائے کا بہت زیادہ تعداد ہے۔ اختلاف رائے، بولنے کی جمہوریت جو ہے، بولنے کی آزادی ہے، جمہوریت ہے، ہر آدمی جو ہے اپنے بات کر سکتا ہے، اپنا نقطہ نظر کر سکتا ہے، اختلاف کر سکتا ہے۔ تو یہ بڑی مصروف روڈ ہے، آکسفورڈ روڈ پر یہ مانچسٹر یونیورسٹی ہے۔ کافی جو ہے ہر وقت جو ہے یہاں پر رش ہوتا ہے، ہمارے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں۔ یہ جو سامنے جگہ ہے، اس پر جب سال کے بعد ستمبر میں اور ایک تقریباً مارچ میں جو ہے دو جو ہے بار جو ہے وہ ڈگری دیتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ پاس کر جاتے ہیں اس جگہ پر۔ تو وہ پروگرام تو اندر ہوتے ہیں ہال میں، انہوں نے مختلف جگہ جو ہے متعین کی ہوتی ہے، اس جگہ پر اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اسناد جو ہے وہ دی جاتی ہیں، لیکن پھر وہ باہر آ کر اپنی فیملی، اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پر آ کر جو ہے فوٹو بنواتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، سیلفی وغیرہ لیتے ہیں۔ تو کافی جو ہے رونق ہوتی ہے جب جو ہے اسٹوڈنٹس کو ڈگری جو ہے تقسیم کی جاتی ہیں، اسناد تقسیم کی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر بس آمد و رفت کا، ٹیکسی کا، یہ سائیکلیں دیکھ سکتے ہیں، یہ پر آور کے حساب سے ہیں، یہ ان کا رینٹ ہوتا ہے، وہ دی جاتی ہیں، کارڈ بنواتے ہیں، تو آپ جدھر بھی چاہیں تو لے کر جا سکتے ہیں، جتنا ٹائم استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ سامنے مانچسٹر ٹیکنالوجی سینٹر ہے، یہ بھی کافی بڑا کالج ہے ان کا، کافی شعبہ جات میں ایڈمیشن لیتے ہیں اسٹوڈنٹ۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ نے پہلے وہ دیکھا ہوگا، جو پہلے بلڈنگ تھی وہ اسٹوڈنٹ یونین کی تھی، تو کافی رش ہوتا ہے، کافی جو ہے اسٹوڈنٹ جو انٹرنیشنل ہیں ان کے بھی بہت سہولتیں حاصل ہیں۔ تمام زبانوں میں جو ہے وہ کتابیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ لائبریری ہے، جو کتاب آپ کو چاہیے یہاں سے وہ مل جائے گی، ہر زبان میں، اردو، بنگلہ دیش، ہندی، کینیڈین زبان، اسپینش زبان، فرینچ زبان، جو ہے ہر زبان میں کتابیں آپ کو ملیں گی۔ تو کافی اخراجات ہے۔ یہ ہے کہ تھوڑا جو انٹرنیشنل کے لیے ہے وہ یہ مہنگی ہے، مطلب یونیورسٹیز ہیں برطانیہ کی، یہ ہے کہ جو امیر لوگ ہیں، رچ ہیں، وہ تو افورڈ کر سکتے ہیں، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو سفید پوش طبقہ ہے ان کے لیے پھر ادھر آ کر جاب کرنا پڑتی ہے، اور جاب بھی تھوڑا آج کل کے حالات میں مشکل سے مل جاتی ہے، لیکن مشکل سے پیمنٹ اس حساب سے نہیں ملتی، کیونکہ اپنے لوگوں کے پاس ملے گی تو وہ جو ہے وہ کم پیمنٹ کریں گے، کام زیادہ کرانے کی کوشش کریں گے۔ تو لیکن جو ہے وہ رسک لے سکتے ہیں، آدمی رسک لے سکتا ہے، اسٹوڈنٹ رسک لے سکتے ہیں۔ تو کافی لوگ جو ہیں وہ پڑھائی کے لیے آتے ہیں۔ اگر آپ کو مشکلات سے مقابلہ کرنے کی ہمت ہو اسٹوڈنٹ میں تو وہ آ سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ اگر کام جو ہے خود بھی کچھ افورڈ کریں، اور اسٹوڈنٹس کو بھی جو ہے کام کرنے کی بھی عادت ہو، یہ نہیں کہ پاکستان یا دوسرے ملکوں کی طرح جس طرح ہمارے لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ یہاں پر درختوں پر لگے ہوں گے پیسے اور ہم سمیٹ لیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ محنت کرنی پڑے گی تو پھر پیسے ملیں گے۔ ویسے
آرام دہ زندگی یا جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ آرام سے ہمیں پیسے مل جائیں گے برطانیہ میں جا کر یا یہاں پر بہت ہی آرام دہ زندگی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. بہت محنت کرنے والی زندگی ہے. خود کھانا بنانا پڑتا ہے اسٹوڈنٹ کو. دوسرے جو ورکر لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ خود ہی سارا کام کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، کھانا بھی بناتے ہیں، کیونکہ آؤٹ سائڈ جو فوڈنگ ہوتی ہے وہ تو اتنا ٹیک اوے یا باہر سے